میرے استاد محترم حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم اس وقت عمرے میں ہیں، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا مفتی صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بہترین استاد، معقولات کے اس دور کے امام، جو علماء جانتے ہیں معقولات، منطق، فلسفہ، کتاب زبانی یاد حضرت کو۔ حضرت ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم کے خلیفہ۔ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں اس واقعے پر، سن رہی کی سو رہی؟ حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے گھر تشریف لائے، 2-4 دن کا قیام تھا، روزانہ مجلس ہوتی تھی۔ حضرت نے ایک مجلس میں یہ واقعہ بیان کیا، شاید حضرت کے شاگردان یہاں بھی ہیں۔ حضرت کے جو شیخ ہیں وہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی، حضرت نے یہ واقعہ ڈائریکٹ حضرت ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم سے سنا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ؟ کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم حج کو گئے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضری دی۔ وہ سب عاشقان اولیاء، مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حضرت نے خواب دیکھا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سب کے سب سفید لباس میں نورانی چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ جماعت صحابہ کی ہے، یہ جماعت صحابہ کی ہے۔ حضرت افریقی صاحب دامت برکاتہم نے نظر ذرا اور گہری ڈالی تو منبر پر جو ذات بیٹھی تھی وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ، نبی کا عاشق یہ زبردست خواب دیکھ رہا ہے، منبر رسول پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور پوری مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بھی جہاں جگہ ملی وہاں جا کر بیٹھ گئے مجلس کا فیض پانے کے لیے۔ تو نگاہ نبوت حضرت ابراہیم صاحب پر پڑتی ہے، آقا وہاں سے پکار کر کہتے ہیں ابراہیم قریب آ جاؤ۔ پورے صحابہ پلٹ کر دیکھے یہ کون عاشق ہے جسے خود محمد بلا رہا ہے۔ اب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم خواب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ کے بیچ گزر رہے ہیں، کہیں گزرتے گزرتے ہمارا پاؤں کسی بڑی ذات کو نہ لگ جائے۔ حضرت مولانا افریقی صاحب بڑے ادب احترام کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا سے فرمایا ابراہیم اور قریب ہو جاؤ۔ بالکل قریب بیٹھے ہیں، آقا کو دیکھنے کی ہمت نہیں، نگاہیں ادب کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ خود آقا نے فرمایا بولو ابراہیم کیا بولنا ہے۔ اچانک اسی وقت مجلس سے باہر دور ایک نوجوان گزرتا ہے جس کا لباس شرعی نہیں تھا، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی،
اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس کو چھوڑ کر دور سے ایک نوجوان گزرتا ہے. آقا نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے فرمایا کچھ تو بولو ابراہیم، اب کی بات. تو مولانا ابراہیم صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت بہت پریشان ہے، بے یار و مددگار ہے، کوئی پرسان حال نہیں. دور بنی اسرائیل ہے، الفاظ یاد ہو گئے مجھے، دور بنی اسرائیل ہے، بے یار و مددگار ہے، کوئی پرسان حال نہیں، آپ کی دعا کی محتاج ہے آپ کی امت. بس گزارش ہے یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو دعا فرما دیں. آقا نے اس نوجوان گزرتے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابراہیم ایسی امت کو میں دعا کروں جب مجھے بھی چھوڑی، خواب کی تعبیر ہے، ایسی امت کو میں دعا کروں جو مجھے بھی چھوڑی، پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، میرے صحابہ کو چھوڑی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مجلس کو چھوڑی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم ذرا دیکھو لباس کیا ہے، انداز کیا ہے. ایسی امت جو صبح شام کلمہ میرا تو پڑھتی ہے، تکلیف مجھی کو دیتی ہے، ایسی امت کو میں دعا کروں. وہ خواب، وہ تعبیر ہمارے اوپر صادق آتی ہے. ہم نے نبی کو چھوڑا نوجوانوں، صحابہ کو چھوڑا نوجوانوں، لباس شریعت کے مطابق نہیں، چہروں میں داڑیاں نہیں، ٹوپیوں کا حال تو اللہ بچائے، اللہ بچائے. پتہ نہیں نوجوانوں تمہیں ٹوپی سے کیا دشمنی ہے اور ٹوپی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. تم ٹوپی پہننا چاہتے ہی نہیں ہے، ٹوپی پہنانا چاہتے ہو لیکن ٹوپی پہننا نہیں چاہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹوپی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یہ ٹوپی 10-12 روپے 25-30 روپے کی تو تم کو اللہ کے نبی کے غلام ہونے کا پتہ نہیں تھی.